اسلام میں پاکیزگی کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور ہر مسلم خاتون کے لیے غسل کا درست طریقہ جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر غسل صحیح نہ ہو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو آج میں اپنی ویڈیو میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور جنابت سے پاکی کے آپ کو میں آخر میں ایک انتہائی اہم بات بتاؤں گی جو خواتین کے لیے سننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے نیت اور صفائی ہے۔ سب سے پہلے دل میں پاکی حاصل کرنے کی نیت کریں۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں، دل کا ارادہ ہی کافی ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 بار اچھی طرح دھوئیں۔ جسم پر جہاں کہیں بھی ناپاکی لگی ہو اسے پانی سے دھو کر صاف کر لیجیے۔ نماز جیسا پورا وضو کرنا، یہ ہمارا ہے دوسرا سٹیپ۔ جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں بالکل ویسے، لیکن اگر آپ ایسی جگہ غسل کر رہی ہیں جہاں نیچے پاؤں کے پاس پانی جمع ہو رہا ہو تو پاؤں آخر میں ضرور دھو لیجیے۔ تو یہاں پر ہمارا تیسرا سر اور بالوں کا دھونا۔ سب سے پہلے یہاں حیض اور جنابت کے غسل میں ایک بہت اہم فرق ہے جسے ہر خاتون کو لازمی معلوم ہونا چاہیے۔ غسل جنابت ہو تو خواتین کے لیے بالوں کی چٹیاں کھولنا ضروری نہیں ہے، بشرطیہ کہ پانی جو ہے وہ بالوں کی جڑوں تک اچھی طرح پہنچ جائے۔ اگر غسل حیض یعنی پیریڈ سے پاکی ہو تو خواتین کے لیے چٹیاں کھولنا اور جڑوں سے لے کر بالوں کے آخری سرے تک پورے دھونا فرض ہے۔ حیض کے غسل میں یعنی پیریڈز کے غسل میں چٹیاں کھولے بغیر اور پورے بال دھوئے بغیر غسل مکمل نہیں ہوتا، اور ہمارا یہاں پہ چوتھا سٹیپ ہے پورے جسم پر پانی بہانا۔ پہلے اپنے دائیں کندھے پر 3 بار پانی بہائیں، پھر اپنے کندھے پر 3 بار پانی بہائیں۔ اس کے بعد پورے جسم پر اس طرح پانی بہائیں کہ جسم کا کوئی بھی حصہ ایک بال برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ غسل کے 3 فرائض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو غسل نہیں ہوگا، چاہے پیریڈز کا غسل ہو یا جنابت کا۔ سب سے پہلے کلی کیجیے۔ اس طرح کلی کرنا کہ منہ کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے، ناک میں پانی ڈالنے کے نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک پر پانی بہانا ضروری ہے۔ اگر آپ کے ناخن پر نیل پالش لگی ہے تو غسل سے پہلے اسے ہٹانا ضروری ہے تاکہ پانی ناخن تک پہنچ سکے۔ اگر آپ ایسی جگہ غسل کر رہی تھی جہاں نیچے پاؤں کے پاس پانی جمع ہو رہا تھا، غسل کی جگہ سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر پہلے دائیں رائٹ اور پھر بائیں یعنی لیفٹ پاؤں ٹخنوں سمیت اچھی طرح اگر پانی جمع نہیں ہو رہا تھا اور وضو کے وقت پاؤں دھو لیے تھے تو دوبارہ دھونا ضروری نہیں ہے۔ جسم کو پاک تولیے یا چادر یا کسی اچھے دوپٹے صاف کرنا چاہے لیکن وہ پاک صاف ہو، اس سے اپنے جسم اور بالوں کو خشک کر لیجیے۔ اس کے بعد آپ پاک صاف ستھرا لباس پہن لیجیے۔ ہاں اگر آپ کا لباس کے پاس میسر اگر آپ کے لباس پر کوئی نجاست لگی ہے تو پھر آپ دوسرا ڈریس پہنیں۔ اگر کسی پر کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں ہے تو آپ اس کو پہن سکتی ہیں۔ غسل سے فارغ ہو کر جب آپ باہر آئیں تو وضو کے بعد پڑھی جانے والی یہ دعا پڑھنا مستحب اور کار ثواب ہے۔ آپ جگہ ہے تو وہاں پر بھی آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجعلنی واجعلنی من المطہرین۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور پاک صاف رہنے والوں میں شامل۔ غسل کی سینڈنگ کے بعد آپ کا وضو بھی خود بخود ہو جاتا ہے جب تک آپ کا وضو ٹوٹنے والی کوئی بات نہ ہو، جیسے ہوا خارج ہونا یا واش روم جانا۔ آپ اسی غسل کے وضو سے نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، وضو بھی کر سکتی ہیں، الگ سے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چند اہم ضروری باتیں جو میں نے آپ کو شروع سے جاننا بہت ضروری ہے۔ کانوں کے سوراخ، ناف اور انگوٹھی یا چوڑیاں اگر تنگ ہوں ہلائیں تاکہ پانی نیچے تک پہنچ جائے۔ ناف کے اندر پانی ڈالنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس نیل پالش ہٹانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو اسے کسی چیز سے کھرچ کر آدھا بھی حصہ آپ کا نیل صاف ہو جاتا ہے تو آپ پانی بہا کر اپنے آپ کو۔ اور دوسری بات خواتین کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر وہ رات کو ان پر غسل فرض ہے تو وہ غسل نہیں کر سکتی تو آپ واش روم میں جا کر جہاں نجاست لگی ہو وہ صاف کر لیجئے،
پھر وضو کر کے پھر آپ سو سکتی ہیں۔ اس طرح آپ صبح جب اٹھتی ہیں تو یا آپ کے سسرال میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ فوری طور پر غسل نہیں کر سکتی، تو آپ ناشتہ کرنا ہے یا اپنے سسرال والوں کو دینا ہے، تو آپ اسی طرح واش روم میں جا کے نجاست کو صاف کیجئے اور وضو کیجئے۔ اس کے بعد آپ ناشتہ کیجئے اور جو آپ کے کام ہے وہ نپٹائیں، لیکن نماز سے پہلے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ نماز سے پہلے آپ مکمل طور پر غسل کیجئے، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں، کیونکہ اس سے عبادت، جب تک آپ غسل نہیں کریں گے آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ اس حوالے سے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنا کامنٹ ضرور پن کیجئے اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اپنے پیاروں میں، اپنے فرینڈز میں، اپنے گھر والوں میں، تاکہ وہ بھی غسل کی اہمیت کو سمجھ سکے، جان سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم اگلی ویڈیو میں مل سکیں۔ اللہ حافظ۔